السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مسجدیں اب خالی ہونے لگی ہیں، عبادتوں سے جو مسجد اب تک معمور تھی وہ مسجد اب اجڑنے لگی ہے۔ لوگ جو اب تک اللہ والے تھے، نمازی تھے اور دوسری ساری عبادتوں کو انجام دینے والے تھے، اب وہ دھیرے دھیرے ان تمام اعمال کو چھوڑ کر پھر اپنی پہلے والی زندگی میں لوٹ رہے ہیں۔ پھر وہی نمازوں کا چھوڑنا، پھر وہی شریعت کی پابندی نہ کرنا، پھر وہی حرام و حلال کے درمیان تمیز نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اب لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ محترم ناظرین، کیا یہی ہماری زندگی ہے؟ کیا ایسے ہی ہماری زندگی بسر ہوتی رہے گی یہاں تک کہ ہم قبر کی زیارت کر لیں؟ کیا ہماری زندگی میں ہم کبھی تبدیلی نہیں لائیں گے؟ کیا رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم عبادتوں میں جٹ جائیں گے اور رمضان کے مہینہ گزرتے ہی ہم بھی اپنی عبادتوں سے دور بھاگتے رہیں گے؟ آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں جو رمضان میں ہم انجام دیتے ہیں اور رمضان کا مہینہ جو اتنی ساری عبادتوں کو لے کر آتا ہے، رمضان تو ہمیں یہ درس دینا چاہتا ہے تاکہ ہم ان عبادتوں کو کنٹینیو کر سکیں، جاری رکھ سکیں اپنی زندگی میں، اور تاکہ ہم اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کر سکیں، تقوی اختیار کر سکیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، پرہیزگاری اختیار کر سکو۔ تو پھر کیوں نہیں رمضان کے مہینے میں اگر ہم عبادت کر سکتے ہیں تو رمضان کے مہینے کے علاوہ کے مہینوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کر سکتے؟ رمضان کے مہینے میں اگر سحری کھانے کے لیے ہم جاگ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں ہم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے؟ رمضان کے مہینے میں اگر تراویح کی نماز کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو عشاء کی نماز میں ہم کیوں حاضری نہیں دے سکتے؟ سوچنے والی بات ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم حلال کھانے کو صرف اللہ کی رضامندی اور اس کے حکم کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں تو غیر رمضان میں حرام سے ہم دور کیوں نہیں رہ سکتے؟ رمضان کے مہینے میں اگر اپنی جائز بیوی کو استعمال کرنے سے دنوں میں اگر ہم دور رہ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو غیر رمضان میں فحش کاری سے اور زنا وغیرہ کے کاموں سے ہم دور کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں سمجھنا ہے، اور یہ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھا لینی ہے کہ ہماری زندگیاں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی جلالت کا اعلان کرنے کے لیے ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان قرآن مجید میں کیا، فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ عمل ہوتا ہے جس پر آدمی مداومت اختیار کرے، جسے آدمی کنٹینیو اور ہمیشگی کے ساتھ کرے، گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کام کرتی تھی، کوئی عمل کرتی تھی تو اسے کنٹینیو کرتی تھی، لزمت ہو کا لفظ آیا ہوا ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں جو عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے اسے ادھوری نہیں کرنی ہے کہ کسی خاص مہینے میں ہم نے کر لیا اور دوسرے دنوں میں اس عبادت کو چھوڑ دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تیرے رب کی عبادت تو تب تک کرتا رہ جب تک تیرے پاس موت نہ آ جائے۔ تو ہمیں موت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا کرے اور صحیح طریقے پر، صحیح اسلامی عقائد پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔